الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قربانی کے شرعی مسائل پارٹ نمبر 12 ہے، یعنی قسط نمبر 12 ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دبلے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور اتنا دبلا ہو کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہے، اور ہڈیوں سے مغز ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اتنا دبلا نہ ہو تو پھر قربانی جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جلالہ کی قربانی جائز ہے؟ جواب یہ کہ جلالہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو صرف گندگی اور پیشاب وغیرہ غلیظ کھاتا ہو، جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا زخمی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر زخمی جانور کا زخم قربانی سے پہلے اچھا ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر قربانی تک اس کا زخم اچھا نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ معمولی خراش وغیرہ سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا گابھن جانور کی، حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو گابھن جانور کی قربانی اگرچہ جائز ہے لیکن شریعت کو ناپسندیدہ ہے۔ پانچواں سوال یہ کہ کیا دودھ والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو دودھ والے جانور کی بھی قربانی اگرچہ جائز ہے لیکن شریعت کو پسند نہیں ہے۔ چھٹا سوال یہ کہ اگر کسی بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا ہو یا ایک تھن کٹ گیا ہو تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ کہ اگر کسی بکری کا ایک تھن خشک ہو گیا ہو یا ایک تھن کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ساتواں سوال یہ کہ اگر کسی گائے، بھینس یا اونٹنی کے تھن خشک ہو گئے ہوں تو ان کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی گائے، بھینس یا اونٹنی کے دو سے زیادہ تھن خشک ہو گئے ہوں یا دو سے زیادہ تھن کٹ گئے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر صرف ایک تھن کٹا ہو یا خشک ہوا ہو تو پھر ان کی قربانی جائز ہے، مگر بچنا بہتر ہے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر گائے کی زبان کٹی ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکہ گائے چارہ زبان سے کھاتی ہے، لہٰذا اگر اس کی زبان تہائی سے زائد کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تہائی یا تہائی سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نوواں سوال یہ کہ کیا بیمار جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جانور اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو اور وہ بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر بیمار ہونے کے باوجود وہ چارہ بھی کھا لیتا ہو تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر لنگڑا جانور 3 پاؤں سے چلتا ہو اور چوتھے پاؤں کا سہارا نہ لیتا ہو تو کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اگر لنگڑا جانور 3 پاؤں سے چل رہا ہے اور چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر چوتھے پاؤں پر بھی سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔